الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه سراجا وقمرا منيرا أما بعد قال الله تعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. محترم بھائیوں بزرگوں، اللہ رب العزت نے ایک بہت جلیل القدر اور بزرگ اور بہت بڑے بندے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بابل کے اندر پیدا فرمایا. یہ وہ زمانہ تھا کہ ان کی قوم بدترین قسم کی بت پرستی اور شرک میں مبتلا تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت کے تعلق سے جو تاریخی واقعات ہیں اس میں اس زمانے کا جو بادشاہ تھا اس کو نجومیوں نے بتا دیا کہ تیرے یہاں تیرے ملک میں فلاں رات جب میاں بیوی ملیں گے اس رات جو بچہ پیدا ہوگا وہ تیرے ملک کے لیے خطرہ بنے گا. تو اس بادشاہ نے سارے شہر کی عورتوں کو ایک بہت بڑے گھر میں جمع کر دیا اور آذر بن طارح جو بادشاہ کا پروہت اور پجاری تھا اس کو دربان بنا کر دروازے پر کھڑا کر دیا کہ کوئی مرد آج کی رات عورتوں سے ملنے نہ پائے. جب ان کی بیوی آذر بن طارح کی بیوی جانے لگی تو انہوں نے اس کو روک لیا اور دونوں میاں بیوی میں تعلق پیدا ہوا. اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آنے کی شکل پیدا کر دی، اس رات میں برکت دے دی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دنیا میں آنے کا جو اللہ کا منصوبہ تھا وہ اس طرح پائے تکمیل کو پہنچ گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تو چونکہ نبی جو ہوتا ہے اس کا نسب صاف ہوتا ہے اور نبی اللہ کی قدرت سے پیدا ہوتا ہے. اللہ جب چاہتے ہیں اور جہاں چاہتے ہیں وہاں پیدا ہوتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے. ان کے باپ کا نام آذر بن طارح تھا، نام ابراہیم رکھا گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے ماحول میں پلے بڑھے، لیکن ان کی قوم دو گناہوں میں مبتلا تھی. ایک تو وہ کواکب پرست تھی، ستاروں کو مانتی تھی اور ستاروں کے نفع اور نقصان پر یقین رکھتی تھی کہ ستاروں سے ایسا ہوتا ہے، ستاروں سے یہ ہوتا ہے. جیسے آج بھی بہت سارے لوگ ستاروں کے کھیل پر یقین رکھتے ہیں اور ستاروں کے مطابق اپنے ناموں کے پہلے حرف سے اپنی قسمت کے احوال کا پتہ لگاتے ہیں. قسمتوں کا تعلق نہ ستاروں سے ہے، نہ کواکب سے ہے، نہ اجرام سماوی سے ہے، نہ پتھروں سے ہے. قسمتوں کا بنانا اور قسمتوں کا بگاڑنا یہ اللہ کے اختیار کی چیز ہے. اس لیے ہم کو جو ایمان میں 7 چیزوں پر ایمان لانا ضروری قرار دیا گیا ہے اور اس میں 2 چیزیں یہ شامل کی گئی ہے.
والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، کہ اچھی اور بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہے، حالات برے ہیں اللہ کی طرف سے ہیں، حالات بہتر ہیں اللہ کی طرف سے ہیں۔ اس وقت بھیونڈی میں کاروبار کی حالت خراب ہے، یہ نہ ٹورنٹ پاور کا قصور ہے، نہ یان کا، نہ مارکیٹ کا، نہ مندی کا، نہ کوئی حکمت کا، نہ اس کا تعلق عقل سے، یہ سارا کا سارا معاملہ تقدیر سے ہے۔ اللہ تعالیٰ رزق دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ حالات پیدا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے سارے فیصلے ہوتے ہیں، اور یہ فیصلے اس لیے آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو آزماتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم ضرور آزمائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ اس بات کو تاکید کے ساتھ کہہ رہے ہیں۔ ایک ہوتا ہے کہ بغیر زور کے بات کہہ دینا، اور ایک ہوتا ہے پوری قوت اور زور کے ساتھ بات کرنا، معنویت بدل جاتی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم ضرور تم کو آزمائیں گے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم ضرور تم کو آزمائیں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کچھ خوف ڈال دیں گے کہ بھئی اگر کارخانے نہیں چلے تو کیا ہوگا، خوف ڈال دیں گے، بال بچوں کا کیسے ہوگا، خوف ڈال دیں گے، انکم نہیں ہوگی تو کیا ہوگا، خوف ڈال دیں گے، کبھی دشمن کا خوف ڈال دیں گے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، بھوک کا خوف ڈال دیں گے، فاقے آئیں گے تو کیا ہوگا، جو وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مال کم ہو جائے گا، انکم کم ہو جائے گی، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، کبھی جانوں کو کم کر دیں گے، موت ہو جائے گی، تو وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کبھی گلوں کو کم کر دیں گے، پھلوں کو کم کر دیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اب حالات کن کے لیے بدلیں گے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کے لیے۔ اور صبر کی تعریف میں علماء نے لکھا ہے کہ گناہوں سے کامل پرہیز، گناہ چھوڑ دینا اور اللہ کی طرف رجوع کرنا، اللہ کے فیصلے کو مان لینا کہ اللہ کی مرضی یہ ہے، اللہ کی مرضی یہ ہے، جس میں مولا راضی اس میں شاہ دولہ راضی، اگر مولا کی یہ مرضی ہے تو شاہ دولہ کی بھی یہ مرضی ہے، ہم اس میں راضی ہیں، جدھر مولا ادھر شاہ دولہ۔ تو اللہ کی مرضی پر اپنے آپ کو مطمئن کر لینا، اس کو صبر کہتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں کواکب پرستی تھی اور بت تھے، بت بنانے والا آزر تھا، اپنے ہاتھوں سے بت بنایا کرتا تھا، اور ان لوگوں نے بہت بڑا بت خانہ بنایا تھا، ایک بہت بڑا بت خانہ بنایا تھا۔ اس بت خانے میں بڑے بڑے بت رکھے ہوئے تھے، اور جیسے ہمارے یہاں عید اور بقرعید ہوتی ہے اس طرح ان کے یہاں بھی تہوار ہوا کرتے تھے۔ اس تہوار کے موقع پر وہ بتوں کو خوش کرنے کے لیے نظر و نیاز کیا کرتے تھے اور چڑھایا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی قوم کی اور اپنے ملک کی یہ بت پرستی اور شرک اور اللہ بیداری پسند نہیں آئی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کسی پہاڑ میں جا کر بیٹھا کرتے تھے تو اور بالکل الگ رہتے تھے۔ حضرت ابراہیم کوئی معمولی گھر کے آدمی نہیں تھے، بادشاہ کے پجاری کے گھر کا بیٹا ہو اور وہ بھی ایک ہونہار قسم کا ہو، تو ہر نگاہ ان کو تلاشتی تھی اور ڈھونڈتی تھی، حضرت ابراہیم کی ہر حرکت پر نظر رکھی جاتی تھی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا، جس واقعے کو قرآن مجید نے بیان کیا، تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا، ستارہ نکلا، تو ان کی قوم چونکہ ستاروں کو خدا مانتی تھی اور ستاروں کو وہ اللہ کی بیٹیاں کہا کرتے تھے اور ستاروں کی عبادت کیا کرتے تھے، تو اور ان کو نفع اور نقصان کا مالک سمجھا کرتے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستارہ دیکھا تو کہا ھذا ربی، یہ میرا رب ہے، کیا چمک رہا ہے۔ تو یہ اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ ربوبیت تک پہنچانے کے لیے ایک تدریجی انتظام تھا اللہ تعالیٰ کا، تو انہوں نے کہا ھذا ربی۔ پھر یہ ہوا کہ تھوڑی دیر کے بعد ستارہ ڈوب گیا، چاند نکل گیا۔ جب چاند نکلتا ہے تو ستارے کی رونق مان ہو جاتی ہے، چاند نکلا تو کہا ھذا ربی ھذا اکبر، یہ بڑا ہے، یہ زیادہ روشندار ہے، یہ ہونا چاہیے، چھوٹا اچھا نہیں لگ رہا، یہ بڑا ہے، اس کو رب ہونا چاہیے۔ لما رأى القمر بازغا قال ھذا ربی،
جب چاند کو چمکتا ہوا دیکھا تو کہا ہاذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ پھر رات گزر گئی اور چاند بھی غروب ہو گیا اور سورج نکلا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ہاذا ربی ہاذا اکبر، یہ سب سے بڑا ہے، اس کو رب ہونا چاہیے۔ لیکن جب اس پر بھی رات غالب آ گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس نتیجے پر پہنچے کہ ڈوبنے والے خدا نہیں ہوتے، ڈوبنے والے خدا نہیں ہوتے اور مغلوب ہونے والے خدا نہیں ہوتے۔ جن پر کوئی چیز غالب ہو گئی وہ کیسے خدا ہو سکتے؟ خدا تو ہر ایک پر غالب آتا ہے، اس پر کوئی چیز غالب نہیں آتی۔ لوگوں کو یہ سمجھانا مقصود تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے، اور یہ نبوت کا پہلا سبق تھا جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی درسگاہ سے دیا گیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خدا کی معرفت کرائی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی بنا دیے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس قوم کے نبی بنے اس قوم کا بادشاہ نمرود تھا، اور باپ نمرود کا بڑا پروہت تھا، بڑا پجاری تھا، اور نمرود جو تھا وہ ایسا اکڑو خان تھا کہ اپنے آپ کو خدا کہا کرتا تھا کہ میں خدا ہوں، اور اپنی مرضی کے خلاف وہ کوئی کام کو برداشت نہیں کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کو نمرودیت کو توڑنا تھا، اللہ تعالیٰ کو شرک کو ختم کرنا تھا، اور انسانوں کے لیے ایک ایسی صاف ستھری عبادت والی، عبدیت والی، الوہیت والی، ربوبیت والی، اللہ کی معرفت والی زندگی کی پہچان دینا تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس واقعے سے گزارا۔ جو چاند اور سورج اور ستاروں کو دیکھنے کا قرآن نے تذکرہ کیا ہے، یہ بظاہر کوئی معمولی بات نظر آتی ہے، چاند کو دیکھا تو کہ یہ رب ہے، سورج کو دیکھا تو یہ رب ہے، تو یہ نہیں، یہ وہاں کی جو ستارہ پرستی تھی تو اس ذہنیت پر ضرب لگائی گئی کہ یہ نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہے، مالک اللہ تعالیٰ ہے، نفع دینے والے اللہ ہیں، نقصان پہنچانے والے اللہ ہیں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک نصیحت کی تھی، نوجوان خاص طور سے اس نصیحت کو یاد رکھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو، جو آپ کے چچا کے لڑکے تھے، چچا دار بھائی تھے، کہا یا غلام، اے لڑکے، چند باتیں یاد رکھ، اگر تو احفظ یحفظک اللہ، اگر تو اس کو محفوظ کر لے گا اللہ تیری حفاظت کرے گا، وتجدہ تجاہک، اور اللہ کو تو اپنے پاس پائے گا، وتجدہ تجاہک، تیرے پاس پائے گا۔ اذا استعنت فاستعن باللہ، مدد طلب کرو تو اللہ سے مدد طلب کرو۔ اذا استعنت فاستعن باللہ، اگر مدد طلب کرنا ہے تو اللہ سے مدد طلب کرو۔ لو اجتمعت الامہ، اگر ساری دنیا اس بات پر متفق ہو جائے کہ ان ینفعوک، کہ وہ تجھے نفع پہنچائے، لن ینفعوک بشیء الا ما كتب اللہ لک، وہ نفع پہنچا نہیں سکتی مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے لکھ دیا ہے۔ وہ لو اجتمعت الامہ ان یضروک لن یضروک الا ما كتب اللہ لک، اور اگر ساری انسانیت اس بات پر متفق ہو جائے کہ نقصان پہنچانے پر آئے اور نقصان پہنچائے، تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی مگر اتنا ہی جتنا اللہ تعالیٰ نے طے کر دیا ہے۔ تو ان ساری چیزوں میں رجوع کس کی طرف ہوگا؟ اللہ کی طرف رجوع ہوگا۔ جب نفع دینے والے اللہ، نقصان پہنچانے والے اللہ، تو اللہ کی طرف رجوع کرنا یہ عبدیت کی شان ہے۔ اللہ کو یہ شان پسند ہے کہ بندے نے اللہ عبدیت دیکھنا چاہتے ہیں، میرا بندہ مجھے کتنا مانتا ہے، حالات میں مجھے کتنا رجوع کرتا ہے، کتنا میری طرف پلٹ کر آتا ہے، یہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے۔ آج ہمارے یہاں دیوبندی میں حالات ہیں، لوگ حالات کا رونا تو رو رہے ہیں لیکن انسانوں کے پاس رونے سے مسئلے حل نہیں ہوں گے۔ اللہ کہتے ہیں استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ اے لوگوں، پلٹا کھاؤ اپنے رب کی طرف۔ کیا تم غیر ضروری حرکتیں کرتے ہو؟ مسئلے تمہارے حل ہوں گے نمازوں سے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے لوگوں نماز پڑھو مسئلے حل کراؤ، اے لوگوں توبہ کرو مسئلے حل کراؤ، اے لوگوں مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا، اے لوگوں تم اچھے حالات میں مجھے یاد رکھو میں تمہیں بدحالیوں میں یاد کروں گا۔ بدحالیوں میں تم، آج تو بدحالیوں میں بھی بندہ اللہ کو یاد کرنے کے لیے تیار نہیں۔ کارخانے بند ہو رہے، مسجدیں آباد نہیں ہو رہی، کارخانے پر تالے لگ رہے، لیکن لوگ کہہ رہے کارخانہ بند ہو گیا، بھائی بند ہوگا
اور بند ہوگا، تم اللہ کی طرف آؤ۔ کارخانے جس اللہ نے بند کرائے ہیں وہی اللہ کارخانے کھلوائیں گے۔ اگر وہ نہیں چاہیں گے دنیا کی ساری طاقتیں آپ کے کارخانوں کو کھلوا نہیں سکتی۔ یہ استغفروا ربکم انہ کان غفارا، رزق اللہ دیتے ہیں، رزق کی کنجیاں اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، اور اللہ خیر الرازقین ہے، واللہ خیر الرازقین، اللہ خیر الرازقین، اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو چاہتے ہیں بے حساب رزق دیتے ہیں۔ تو اللہ کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا اپنی نبوت کا، اور لوگ مخالف ہو گئے۔ بادشاہ سے نے کہا بلاؤ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے سامنے پیش کیے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو کہا میرا رب، میں اس رب کو جانتا ہوں، میں اس رب کو الذی هو یطعمنی ویسقین، جب میں بھوکا ہوتا ہوں اور پیاسا ہوتا ہوں تو وہ مجھ کو کھلاتا ہے، یطعمنی ویسقین، قرآن مجید کی آیت ہے، جو مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے۔ تو کہنے لگا میں بھی تو کھلاتا اور پلاتا ہوں۔ بادشاہ بیوقوف تھا، تو میں بھی تو کھلاتا ہوں پلاتا ہوں۔ کہنے لگے یہ کھلانا پلانا تیرا نہیں، میرا اللہ مجھے کھلاتا ہے۔ تو اچھا یہ بات نہیں سمجھ میں آ رہی، وہ سمجھ رہا کہ میں کھلانے سے لوگوں کو دیتا ہوں، یہ کھا لیتے پی لیتے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ فَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، میں بیمار ہو جاتا ہوں تو بیماری سے شفا یاب میرا اللہ کرتا ہے۔ فَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ تو کہنے لگی یہ کوئی بات ہے، میں بھی دوا دارو کر اچھا کر دیتا ہوں۔ تو اس نے کہا میرا اللہ وہ ہے جو موت و حیات کا مالک ہے، اس کے ایک آدمی کو قانون کے اعتبار سے جان کی سزا دینا تھی، تو اس نے اس کو بلایا اور آزاد کر دیا۔ کہنے لگے دیکھ اس کو میں نے آزاد کر دیا، زندگی دے دی، اور جس کو اس سے معاف کیا جانا تھا اس کو اس نے سزا دے دی، اس کی گردن اڑا دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی بڑا بصیرت والا ہوتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ بھینس کے سامنے دین بجانا ہے، انہوں نے کہا میرا رب جو ہے ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب، میرا رب سورج کو مشرق سے اگاتا ہے، تیری طاقت اگر ہے اور تو اتنی بڑی باتیں کرتا ہے فأت بها من المغرب، تو اس کو مغرب سے نکال لے۔ فبہت الذی کفر، اب کافر سٹ پٹا گیا اور اس نے کہا نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں توحید ثابت۔ پھر ایک دن تہوار آیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام تو لوگوں نے کہا چلو میلہ لگا ہوا ہے، میلے میں جائیں گے۔ اب مشرکوں کے تہوار کیا ہوتے ہیں؟ گانا اور بھپڑا اور باجا اور ناچنا اور گانا اور پینا، یہ سب ہوا کرتا ہے۔ تو میلے ہوتے ہیں اور سب برائیاں ہوتی ہے، تو چلو میلے میں، تو تہوار ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا انی سقیم، میں بیمار ہوں، میں بیمار ہوں، میں نہیں آؤں گا۔ سارے لوگ چلے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے جہاں عبادت خانہ تھا اس میں گئے اور ایک کلہاڑا لیا اور کلہاڑی سے سارے بتوں کو توڑ دیا اور بڑے بت کے کانڈے پر کلہاڑی رکھ دی۔ اب یہ لوگ عبادت کرنے کے لیے آئے، دیکھے کہ سارے معبود ٹوٹے پھوٹے پڑے ہوئے ہیں، بہت غصے میں آئے سارے اور کہنے لگے من فعل ھذا بآلہتنا، کس نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ گستاخی کی ہے؟ تو کسی نے کہا سمعنا فتى یذکرهم یقال له ابراہیم، ہم نے ان بتوں کے بارے میں خلاف ایک آدمی کو، ایک نوجوان کو کہتے ہوئے سنا ہے، اس کا نام ابراہیم ہے۔ کہا بلاؤ ابراہیم کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا، کہا انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تم نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے؟ قال بل فعلہ کبیرہم، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا دیکھو بھائی، واردات ان کے بڑے نے کی ہے، وہ لاڑا بڑے کے پاس ہے، یہ غصہ ہو گیا ہوگا، آج کوئی ٹینشن آ گیا ہوگا، اس نے ان کے سب کو ملیا میٹ کر دیا۔ تم فسألوہ، تم اس سے بات کرو، اس سے پوچھو، وہ اگر جواب دے سکتا ہے، وہ تو جانتے تھے کہ یہ جواب نہیں دے سکتا، تو وہ لاجواب ہو گئے، لیکن ان کے اندر خرابی تو تھی، وہ انہوں نے کہا نہیں یہ ہمارے معبودوں کی اہانت ہے اور ہمارے معبودوں کی تذلیل کی گئی ہے۔ حالانکہ عقل مندی کا تقاضا یہ تھا
کہ سمجھ جاتے کہ جب یہ بت اپنے آپ کو نہیں بچا سکے ہم کو کیا بچائیں گے، تو انہوں نے توبہ کرنا چاہیے تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جس اللہ کی دعوت اور پہچان کرا رہے تھے اس کی طرف رجوع کرنا چاہیے تھا، تو انہوں نے رجوع نہیں کیا، بلکہ کیا کیا، ایسے موقع پر اندر کا کفر اور عناد اور دشمنی اور جہالت اور انانیت اور نفسانیت اور وہ سارے بگاڑ جو بدعقیدگی کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں، اس کے نتیجے میں انہوں نے کہا حرقوہ وانصروا آلہتکم، ابراہیم کو جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ وہ معبود کیسے جن کی بندے مدد کریں؟ معبود تو وہ ہوتا ہے جس کی جو بندوں کی مدد کرتا ہے، تو کہا جلاؤ، تو آگ جلائی گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا۔ آگ کے بارے میں اسرائیلی روایتیں تو بہت مختلف ہیں، لیکن یہ ہے کہ آگ تھی بہت زبردست، آگ بہت زبردست تھی، عوام میں مشہور ہے کہ پرندے اس پر گرتے تھے تو بائل ہو کر گر جایا کرتے تھے، تندور ہو جاتے تھے، لیکن یہ روایتیں کوئی مضبوط روایتیں نہیں ہیں، البتہ اتنا ہے کہ بہت بڑی آگ جلائی گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈالا گیا۔ جب آگ میں ڈالا گیا تو اللہ تعالیٰ کا آگ کو حکم آیا، یا نارو کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، اے آگ ہو جا ٹھنڈی اور سلامتی والی ابراہیم علیہ السلام پر۔ آگ کی مجال ہے، آگ کا کام جلانا ہے، اللہ نے آگ کا مزاج ہی جلانے کا رکھا ہے، لیکن اس زمین نے وہ منظر دیکھے ہیں 2 مرتبہ، اور پتہ نہیں کتنے مرتبہ، اللہ والوں میرے علم میں 2 مرتبہ ہے۔ ایک ابو مسلم خولانی کو جب مسلمہ کذاب نے آگ میں ڈالا تو آگ نے نہیں جلایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب کو جب خبر پہنچی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میں امت کے اس بیٹے کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں جس کے لیے آگ نمرود گلزار خلیل بن گئی، اور حضرت ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملاقات کی، ان کے لیے آگ ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ مسلمہ کذاب جو جھوٹا مدعی نبوت تھا، نبوت کا دعویٰ کیا تھا، آگ نے نہیں جلایا، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ گلزار ہو گئی۔ اللہ نے کہا یا نارو کونی، اے آگ ہو جا ٹھنڈی اور سلامتی والی علی ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ اقبال کہتے ہیں آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ ایسا یقین تھا کہ آگ جلانے میں اللہ کی پابند ہے، اگر اللہ کی مرضی جلانے میں ہے تو ابراہیم جلنے میں راضی ہے، اور آگ جلانے میں اللہ کی مرضی ہے تو آگ جلانے پر راضی ہے، اور نہ جلانا اللہ کی مرضی ہے تو آگ گلزار اور باغ بندی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹھے ہوئے، اب سارے کے سارے لوگ حیران کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ نے نہیں جلایا، کھلا معجزہ تھا، دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ جن لوگوں نے ایمان لایا، جن لوگوں کے دلوں پر بل سب اللہ علی قلوبہم، جن لوگوں کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی تھی، انہوں نے اس واقعے کو دیکھنے کے بعد بھی اور مشاہدے کے بعد بھی اپنی آنکھوں کو نہیں کھولا اور وہ کفر کی دلدل میں پھنسے رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بڑی سختیاں کی، اللہ تعالیٰ نے نمرود کی ہلاکت کا فیصلہ کیا۔ روایت اسلامی بھی ہے اور اسرائیلی بھی ہے کہ ایک مچھر اللہ نے نمرود کی ناک میں داخل کر دیا، اور وہ مچھر نمرود کا درد سر بن گیا اور اس کی موت کا سبب بنا۔ اتنی تکلیف ہوتی تھی کہ نمرود کو جوتے لگائے جاتے تھے، جب اس کے بعد اب خدائی جوتوں سے پامال کی جا رہی تھی، اور دنیا کو عبرت ناک و منظر دیکھنے میں ملا کہ اتنا بڑا بادشاہ اور اتنا بڑا حکمراں اور اس کے ملازم ادنا ملازم اس کو جوتوں سے مارے۔ اللہ کر بتاتے ہیں کہ ہمارے اختیار میں ہم چاہیں تو عزت کی بلندیوں پر ذلیل کر دیں اور ذلتوں سے اٹھا کر، ذلت کی پستیوں سے اٹھا کر عزت کے مقام پر پہنچا دیں۔ بلال سیدنا بن جائے، ابو جہل ملعون بن جائے، یہ اللہ کے اختیار کی چیزیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کو پہچاننا، اللہ کو پہچاننا، اللہ سے تعلق رکھنا، اللہ کی عظمتوں کو دل میں اتارنا، یہی تو ایمان ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد نہیں تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بڑی خوبیاں قرآن نے بیان کی،
अव्वाहुन हलीमुन, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अव्वा और हलीम का बुरदबार कहा गया, अल्लाह की तरफ रुजू करने वाला का, अल्लाह की मर्जी के मुताबिक चलने वाला कहा गया। बड़े अजीब थे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने खतना का हुक्म दिया। ये जो मुसलमान खतना करते हैं ये सुन्नत इब्राहिमी है। मुसलमानों के बहुत सारे काम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के आमाल हैं जो अल्लाह को पसंद आ गए। खतना भी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कहा अल्लाह ताला कि इब्राहिम खतना कर लो, तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने वसूला लिया और फाजिल चमड़ी को खींचकर वसूला मार दिया। अब तकलीफ होने लगी तो कहा मेरे खलील जरा इंतजार कर लेते, मैं रास्ता भी बता देता। लेकिन हजरत इब्राहिम तो हुक्म के बंदे थे, अल्लाह का हुक्म है, इंतजार नहीं किया, वरना अल्लाह तदबीर और तरतीब भी बता देते। इब्राहिम खतना इस तरह की जाती। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को औलाद नहीं थी, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को औलाद नहीं हुई, बहुत जमाना गुजर गया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवी हजरत सारा अलैहिस्सलाम थी। हजरत सारा बड़ी खूबसूरत थी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आलमी नबी हैं, पूरी दुनिया के लिए नबी चंद ही आए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम आलमी नबी, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आलमी नबी, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलमी नबी। बाकी जितने भी नबी दुनिया में आए वो आलमी नबी नहीं थे, वो इलाकाई और कौमों के नबी थे। इला आदिन अखाहुम हूद, आज की तरफ हूद को भेजा। वह इला समूद अखाहुम साले, समूद की तरफ साले को भेजा। वह इला मदियना शायद, हजरत मदियन की तरफ हजरत शोएब को भेजा। तो कौमों और इलाकों की तरफ नबी भेजे गए। बनी इसराइल की तरफ मूसा अलैहिस्सलाम भेजे गए। मूसा अलैहिस्सलाम आलमी नबी नहीं, लेकिन सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम आलमी नबी थे। तो अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मिस्र की तरफ भेजा। मिस्र का बादशाह औरतों के ताल्लुक से कमजोर किरदार का आदमी था। जब बाहर का मुसाफिर आता, उसके पास खूबसूरत औरत होती तो किसी बहाने से उसको हथिया लिया करता था। हजरत हासारा को महल में पहुंचा दिया गया। अब ये बुराई के इरादे से बढ़ने लगा। अल्लाह ताला का एक मामला ये है कि जिन औरतों के रहन से अल्लाह को नबी पैदा करना होते हैं उनकी तरफ बददयानती का हाथ भी बढ़ता है तो अल्लाह उस हाथ को भी तोड़ देते हैं। सारा अलैहिस्सलाम से हजरत इसाक अलैहिस्सलाम अबुल अंबिया को पैदा करना था, तो हजरत अबू मिस्र का बादशाह बददयानती की नजर से बढ़ा, उसका हाथ ऐसी रह गया, सूख गया बिल्कुल और इस तरह रह गया। वो समझ गया कि एक गैर मामूली औरत है, उसने अपने इरादे से भाग आया। फिर हो सकता कि अचानक हुआ होगा, फिर हाथ बढ़ाया, लेकिन दूसरी मर्तबा भी इस तरह हुआ। अब उसने रुजू कर लिया और अपनी बेटी, उस जमाने के बादशाह का नाम तूतीस इब्न मालिया था, जो मिस्र का बादशाह था, अपनी बेटी को हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बुलाकर उनकी खिदमत में पेश कर दी कि आप ये मेरी बेटी अपने कनीज के तौर पर रखिए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उसको कबूल किया। उनका नाम इब्तिदा में आजरा था, बाद में हाजरा हो गया और हजरत हाजरा को लेकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मिस्र से निकले। अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्या अब बच्चा पैदा करने का इरादा फरमाया। और पहले हजरत सारा से नहीं बच्चा पैदा हुआ, जो पहली बीवी है, पहला बच्चा पैदा हुआ हजरत हाजरा से, जो शहजादी है, तूतीस इब्न मालिया की बेटी है, उससे बच्चा पैदा हुआ। उसका नाम इस्माइल अल्लाह का बंदा रखा और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हुआ। अब हजरत सारा में और हजरत हाजरा में थोड़ा सा जो सौकनों में होता है वो मामला पैदा हुआ, तो अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि तुम हाजरा को ले जाकर और उनके बेटे इस्माइल को ले जाकर हम मकाम की निशानदही करेंगे, जाओ और वहां मुंतकिल हो जाओ। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के काफिले के साथ 3 नफर थे। बेटे इस्माइल से, बीवी हाजरा थी और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे, और जिब्रील अमीन रहबरी कर रहे थे, रास्ता बता रहे थे। जब वो मकाम आ गया जहां काबा इस वक्त इमारत बनी हुई है, तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, ए अल्लाह के खलील यहाँ रुक जाइए, यहाँ रुक जाइए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वहां रुक गए और बस अब ये आपका पड़ाव है, आपकी का घर यहाँ बसेगा। वहां कुछ नहीं था।
حدیث کے اندر آتا ہے کالے بھجن پہاڑ تھے، تاریخ نگاروں نے لکھا ہے جبال الجرداء السودا، کالے بھجن ننگے پہاڑ. جن لوگوں نے اس میں حاجی ہے انہوں نے دیکھا ہوگا مکے کی پہاڑیوں کو، بالکل کالے پتھریلے پہاڑ، بڑے بڑے پہاڑ جہاں پر آبادی، پانی، نام و نشان نہیں. وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام ٹھہر گئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی بچوں کو وہاں چھوڑ کر جانے لگے. انہوں نے دعا کی، وہاں پر رخصت سے پہلے دعا کی، ربنا انی اسکنت ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. اے ہمارے رب، ربنا انی اسکنت ذریتی، میں اپنی ذریت کو یہاں بسا رہا ہوں. ربنا انی اسکنت ذریتی بواد غیر ذی زرع، ایک ایسی وادی میں، پہاڑوں کے درمیان جو ہموار زمین ہوتی ہے اس کو وادی کہتے ہیں، ایک ایسی وادی میں جو غیر ذی زرع ہے، قابل کاشت نہیں ہے، پانی نہیں ہے، سبزہ پودا اگتا نہیں ہے، غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. بیتک المحرم یعنی تیرے حرمت والے گھر کے پاس. تو معلوم یہ ہوا کہ خانہ کعبہ پہلے بن چکا تھا جب تو حضرت ابراہیم یہ کہہ رہے ہیں عند بیتک المحرم. حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان کے وقت جب عمومی طوفان آیا، خانہ کعبہ کی عمارت گر گئی تھی. اس سے پہلے خانہ کعبہ بنایا جا چکا تھا. روایتوں کے اندر آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سیلون کے اندر سری لنکا میں اتارے گئے. حضرت حوا جدہ میں اتاری گئی. جدہ کو جدت العربی میں دادی کو کہتے ہیں. جدہ کا نام جدہ اسی لیے ہے کہ انسانوں کی دادی اماں حضرت حوا جدہ میں اتاری گئی تھی، آج تک اس کا نام جدہ ہے. اب حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا کی تلاش میں نکلے، سری لنکا سے چلتے 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 یہاں پر آئے اور عرفات کے میدان میں وہ بھی حضرت حوا جو ہے وہ حضرت ابراہیم کی تلاش میں پریشان چلی تو ان کی ملاقات عرفات کے میدان میں ہوئی. مزدلفہ کے میدان میں رات گزاری، اس لیے عرفات کے میدان کو اور مزدلفہ کو اس اعتبار سے بھی مورخین لکھتے ہیں کہ اہمیت حاصل ہے. اور وہاں کا رات گزارنا باپ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کی وہ رات ہے جو انہوں نے وہاں گزاری تھی. بہرحال یہ تاریخ کی روایتیں ہیں، حدیثوں میں اس کا تذکرہ نہیں ہے، لیکن میں نے معلومات حاصل کر دی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں پر بسا کر دعا کر رہے ربنا لیقیموا الصلاۃ. مقصد کیا ہے؟ نماز قائم کریں، عبودیت، بندگی. ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے ہمارے رب تاکہ میری ذریت اور مجھ سے چلنے والی نسل اور میرے ماننے والے ربنا لیقیموا الصلاۃ نماز کو قائم کریں. وجعل افئدۃ الناس، اے اللہ لوگوں کے قلوب کو ان کی طرف پھیر دینا. وجعل افئدۃ الناس تہوی الیہم، جو ان کی طرف رخ کر آئے، قصد اور ارادے کے ساتھ آئے. بغیر ارادے کے آدمی کہیں بھی چلا جاتا ہے، لیکن حج نام ہے ارادہ کر حرم میں جانے کا. تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات، اے اللہ خوب پھل بھی دینا، یہاں پھل نہیں ہے، یہاں کیلے بھی دینا، ناشپاتی بھی دینا، سفرجل بھی دینا، امرود بھی دینا، آم بھی دینا، موسم کے بھی دینا، بے موسم کے بھی دینا. مکے میں ہر موسم کا اور بے موسم کا پھل آپ کو ملے گا. وہاں کھیتی نہیں ہوتی ہے، لیکن آپ وہاں کے بازاروں میں چلے جاؤ، آپ کو کیلے بھی ملیں گے، آم بھی ملیں گے، ناشپاتی بھی ملے گی، سیب بھی ملے گا، آپ کو انگور بھی ملیں گے، ساری چیزیں ملیں گی، جو چاہیں گے وہ ملے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اللہ نے ایسے قبول کی. لوگ کہتے دعا قبول نہیں ہوتی، ارے ایسی دعا قبول کی اللہ نے. کیسی دعا قبول کی؟ اللہ نے مکے کے غیر ذی زرع کو آباد کر دیا، اللہ نے رزق سے بھر دیا، لوگوں کے قلوب کو متوجہ کر دیا. جانے لگے تو بیوی نے کہا الہی نے یا سید، محل میں پلنے والی عورت جس نے شہزادی ہے محل میں پلی ہوئے اور اس کو جنگل میں چھوڑ کر جا رہے ہیں. نہ بستر ہے، نہ محل ہے، نہ خادمہ ہے، نہ کنیزیں ہیں، آدمی نہیں ہے. کیوں چھوڑا گیا؟ اللہ کی مصلحت ہے. حضرت ہاجرہ کا ایمان اس وقت اسباب کا تھا. محل، بادشاہ، باپ کی حکومت، اتنا بڑا مصر، اور مصر دنیا کا زرخیز ترین ملک جو ہے مصر اور یمن ہے. دنیا میں سب سے زیادہ ترکاریاں، سبزہ، پھل پھلاریاں، ندیاں، دجلہ، فرات،
نیل جیسی ندیاں اور دریا جن ملکوں میں بہتے ہو جہاں فرعون یہ کہہ کر اکڑتا تھا ہذه الانہار تجری من تحتی، یہ نہریں ہیں دیکھو میرے نیچے سے بہ رہی ہے، ایسے اسباب کے نقشوں سے نکال کر بے سر و سامانی کے نقشے میں حضرت ہاجرہ کو منتقل کیا گیا کہ جاؤ یہاں رہو۔ تو ان کا لابدی شوہر سے پوچھے گی، انہوں نے پوچھا الہین یا سیدی، ہے حضور میرے سرتاج کدھر؟ کہنے لگے جا رہے مشن پر، اللہ کا دین دنیا میں پھیلانا ہے۔ آج کل کی بیویاں نہیں تھی کہ ایڑے ایڑے ہو گئے کیا، کہاں جا رہے؟ یہ کس کو، یہ تمہارا بہت سنبھال لو، میں نہیں لے کر پھرنے والی، میرے باپ کے یہاں چھوڑ دو میرے کو۔ آج کی عورتیں یہ جواب دے، لیکن اس نے کیا کہا الہین یا سیدی، میرے آقا کدھر؟ امرک اللہ، ظاہر بات ہے نبی کا کام ہے، اختیاری نہیں ہوتا ہے، اللہ کی مرضی کے تابع ہوتا ہے، کیا مشیت خداوندی یہی ہے؟ امرک اللہ، کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا جی سرکار اللہ کے حکم سے بندہ سب کچھ کرتا ہے۔ تو کہا اذ اللہ یضیعن اللہ، جب تو اللہ ہم کو ضائع نہیں کرے گا۔ ایک لمحے کے اندر اللہ نے حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو ایمان کے مبادیات سے لے کر ایمان کے منتہیات تک، اس کے انتہا تک پہنچا دیا اور ولایت کے آخری درجے پر پہنچا دیا۔ ایک لمحہ جو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بات کی، کیا اللہ کا حکم ہے، اللہ کا یہ فیصلہ ہے، تو پھر بندی اس پر راضی ہے۔ یہ ہے بندگی کی شان، یہ ہے عبدیت کی پہچان۔ امرک اللہ امرنی اللہ، اللہ نے مجھے حکم دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے گئے، حضرت ہاجرہ وہاں پر دیکھا کہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے پاس جو پانی تھا ختم، کھانا ختم، اب چھوٹا دودھ پیتا بچہ، ماں کے اندر خدا نے ممتا رکھی ہے، ماں اپنی اولاد کے لیے پریشان ہوتی ہے اور وہ بے قرار ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ غزنی کے بادشاہ البتگین نے ایک ہرنی کو شکار کر کے بچے کو شکار کر لیا، دیکھا اور اپنے گھوڑے پر ڈال کر لے کر جا رہا ہے، ماں اس کے پیچھے آ رہی ہے، رحم بھری نگاہوں سے البتگین کو دیکھ رہی ہے، البتگین کو دیکھ رہی ہے۔ البتگین کے دل میں خیال آیا کہ میں نے اچھا نہیں کیا، ایک ماں سے اس کے بچے کو چھین لیا، اس نے بچے کو گود میں سے اتار کر اپنے گھوڑے سے نیچے چھوڑ دیا۔ ہرنی کا بچہ پا کر ہرنی بے انتہا خوش ہو گئی۔ رات میں البتگین نے خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ اللہ کے رسول ہمارے، تو نے ایک کمانڈر کا فوج تھا، تو نے میرے اللہ کی مخلوق کے ساتھ رحم کیا، اللہ تعالیٰ کو تیری یہ ادا پسند آئی، اللہ تیرے اقبال کو بلند کرنے والا ہے۔ اللہ کو اتنا پیار آتا ہے جب کسی مخلوق پر، اللہ کے بندوں پر کوئی رحم کرتا ہے۔ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں بلی نے بچے دے دیے، تو صحابہ نے کہا مارنے کے لیے کوئی دوڑا، اللہ کے رسول نے مارنے سے منع فرمایا، کہا مارو مت، اب وہ ماں ہو گئی ہے، مارو مت، اب وہ ماں ہو گئی ہے۔ کتنے ظالم ہے وہ شوہر جو اپنی بیویوں کو ان کے بچوں کی ماں ہونے کے باوجود مارتے رہتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے منع فرمایا، بلی کو مارنے سے منع ہے، لوگ عورتوں کو درندوں کی طرح مارتے رہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب وہ ماں ہو گئی، مارو مت، اب وہ ماں ہو گئی ہے۔ ماں کا وہ مقام ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام، حضرت ہاجرہ چلی اور اب بچہ رونے لگا، تو اس کے انتظام کے لیے قریب میں پہاڑی تھی جہاں حضرت ہاجرہ کو ٹھکانہ دیا گیا تھا، وہ جگہ مقام ابراہیم اور باب کعبہ اور ملتزم کے درمیان کی پٹی ہے، وہاں پر تھی۔ تو وہاں سے نکلی، سامنے صفا کی پہاڑی تھی کہ اس پر چڑھ کر دیکھوں، چھوٹی پہاڑی ہے، کوئی نظر آ جائے گا، کہیں سے پانی کا بندوبست ہو جائے گا۔ اسماعیل بے چین رو رہے ہیں اور وہیں ڈال دیا جہاں زمزم کا کنواں ہے اور چلے گئے۔ اس وقت کنواں نہیں تھا اور پہاڑ پر چڑھ گئی اور دیکھنے لگی۔ پھر خیال آیا ہو سکتا ہے سامنے مروہ کی پہاڑی ہے، اس کے اس پار سے کوئی نظر آ جائے، دوڑتی گئی۔ درمیان میں ایک وادی پڑتی تھی،
جس کو حاجیوں نے دیکھا ہے، میلہ نخزرین کہتے ہیں اس کو، وہاں سے اسماعیل علیہ السلام نظر نہیں آتے تھے تو دوڑتی ہوئی چلی۔ اس وقت میرے بھائیوں میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ اس وقت دیکھنے والا اللہ تھا، دوڑنے والی ہاجرہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کی حج کرنے والی عورتوں کے لیے اس بات کا لحاظ رکھا۔ اللہ کو اپنی بندیوں کی حیا کتنی عزیز ہے کہ تم نے مت دوڑنا۔ ہاجرہ جب دوڑی، دیکھنے والا میں تھا، اب دیکھنے والی دنیا رہے گی، تمہارا سراپا نظر آئے گا۔ حیا کے خلاف ہے کہ تم دوڑو، تم نے اپنے نسوانی وقار کے ساتھ چلنا۔ لیکن آج کی عورتیں اپنے جسموں کا تماشا بنا کر رکھی ہوئی ہے اور ایسے ایسے نقاب بنا لیے گئے، بے حیائیوں کے مظاہرے دن رات ہو رہے ہیں۔ کہاں گئی مسلمانوں تمہاری وہ حیائیں؟ کہاں گئی وہ ہاجرہ، وہ سمیہ، وہ عائشہ کی ماننے والیاں کہ ان کے اندر وہ حیا ہوتی کہ ان کو نقاب اور حجاب میں بھی پرائے مرد کی نظر ان پر نہ پڑ۔ یہ حیا پردہ اس کو کہتے ہیں۔ پردہ نقاب پہننے کو پردہ نہیں کہتے۔ پرائے مرد کی نظر نقاب میں، حجاب میں بھی بغیر ضرورت کے نہ پڑے، اس کو حیا اور پردہ کہتے ہیں۔ شریعت کو یہ پردہ اتنا عزیز ہے کہ اللہ نے قرآن میں کہا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ اپنے گھروں میں قرار پکڑو۔ کیوں قرار پکڑو؟ تاکہ پرائے لوگوں کی نظر تمہارے پردے والے جسم کو بھی نہ دیکھے۔ اس لیے حضرت عائشہ، حضرت فاطمہ کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ جب ان کا انتقال ہونے لگا، نزع کا عالم تھا، اپنے گھروں میں جا کر یہ روایت سنانا نزع کا عالم تھا، تو حضرت فاطمہ نے حضرت علی کو بلایا اور کہا اے علی میرا جنازہ رات میں اٹھانا، اے علی میرا جنازہ رات میں اٹھانا، تاکہ دن کے اجالے میں لوگوں کی، پرائے لوگوں کی نظر میرے جسم پر پڑے گی، رات کے اندھیرے میں اٹھانا۔ نبی کی بیٹی فاطمہ، اللہ کے رسول نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، من آذاها فقد آذانی، جس نے اس کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی۔ یہ کب کہا تھا؟ جب حضرت علی نے کہا میں رملہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی کا یہ قول حضرت فاطمہ کو معلوم ہوا تو حضرت فاطمہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کہا اے اللہ کے رسول، فاطمہ میں آپ کی بیٹی ہوں، میرے اندر بھی ایک جذبہ ہے، علی سے کہہ دو کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو طلاق دے دے اور پھر جس سے چاہے شادی کر لے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر کھڑے رہ کر خطبہ دیا کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، من آذاها فقد آذانی، جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ اگر علی چاہتے ہیں تو کئی عورتوں سے شادی کر لیں، لیکن فاطمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو طلاق دینا ہوگا۔ حالانکہ اسلام میں شادیوں کی اجازت ہے، لیکن اللہ کے رسول کو اپنی بیٹی کی دلجوئی اتنی عزیز تھی، حضرت رسول اللہ کو تعلق تھا فاطمہ کا، وہ فاطمہ یہ کہہ رہی ہے کہ علی میرا جنازہ رات میں اٹھانا تاکہ پرائے مردوں کی نگاہ میرے مرنے کے بعد میرے جسم پر پڑنے نہ پائے۔ میرے جسم، حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ صفا اور مروہ پر جاتے ہیں، کئی چکر لگائے ہیں صفا اور مروہ پر، اللہ کو حضرت ہاجرہ کا صفا مروہ پر جانا اتنا پسند آیا کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فان اللہ شاکر علیم، کہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے، اللہ کی نشانیوں میں سے، جو بھی اس کی صحیح کرے اجر ملے گا۔ تو اللہ کو پسند آیا، حضرت ہاجرہ بچے کے پاس آئی تو حضرت جبریل کو اللہ نے بھیجا، ہاجرہ اللہ پر نظر رکھے ہے، بیٹا پریشان ہے، اسباب کو تلاش کر رہی ہے، جبریل جاؤ پانی کا انتظام کرو۔ حضرت جبریل نے اپنا پر مارا، چشمہ ابلا، پانی بہ رہا تھا۔ حضرت ہاجرہ نے عبرانی سریانی زبان کا ایک لفظ ہے زم 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 زم، رک جا کہہ دیا اور اس کی منیریں گھیر دی، اللہ نے کنواں بنا دیا۔ اللہ کے رسول فرماتے اگر اماں ہاجرہ یہ نہ کہتی تو یہ چشمہ بہتے رہتا، قیامت تک بہتا اور اس کو کوئی نہیں روک سکتا تھا، اتنا زبردست، لیکن روک دیا۔ اور حضرت وہ زمزم اللہ تعالیٰ نے وہ کیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کی برکتیں یہاں سے شروع۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھر آزمایا، حضرت ابراہیم آئے، بیٹا بڑا ہو گیا، چلنے کے لائق ہو گیا تو خواب دیکھا،
یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، ہے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے اور نرالا خواب ہے، ایک عجیب خواب دیکھا، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، ہے بیٹے بتا تیری کیا رائے۔ آج کل کے بچے ہوتے تو کہتے ابا کا نیٹ ورک کام نہیں کر رہا ہے، ذرا ایسی کھسکیلی باتیں کر رہے ہیں، ایسا بھی کوئی خواب دیکھتا ہے بیٹے کو ذبح کیا جاتا ہے، پھر بھی باولی باتیں کر رہے۔ تو انہوں نے کہا کیا ماں نے تربیت کی تھی، ماں حضرت حاجرہ جانتی تھی اسماعیل نبی ہے، ان کا یقین بنانا، اطاعت اور فرمانبرداری ان کا شیوا ہونا چاہیے، خدا کی مرضی میں ڈوب کر ہی آدمی بڑا ہوتا ہے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب یہ خواب بیان کیا تو انہوں نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر، ہے ابا جان کر گزری ہے جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے۔ یہ قربانی جس کی یادگار ہر سال مسلمان عید الاضحیٰ میں کرتے ہیں، میرے بھائیوں یہ اس خواب کی تعبیر ہے جو ساری دنیا کے مسلمان ہر سال کرتے ہیں۔ اس کا باقی حضرت ابراہیم کے حالات اور اللہ نے جو کہا کہ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو بہت ساری چیزوں میں آزمایا، انہوں نے جب ان کو پورا کر دیا اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلت عطا فرما دی، اپنا دوست بنا لیا۔ آئندہ جمعے اس سلسلے کی تمام تفصیلات اور قربانی کی تفصیلات عرض کی جائے گی، صرف ایک اعلان کے طور پر چند باتیں عرض کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ میرے بھائیوں قربانی کا موسم ہے، جانور آ رہے ہیں، لیکن ایک چیز تو مسلمان یہ کریں کہ اس ملک میں ہمارے برادران وطن رہتے ہیں، ان کی دل آزاری، ان کے دل کو تکلیف پہنچے ایسا کوئی کام نہ کریں۔ جانوروں کو راستوں میں بھاننا، شو بازی کرنا اور اس کو لے کر گھومنا یہ اسلامی مزاج نہیں ہے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اے لوگوں اللہ کو گوشت اور خون نہیں پہنچتا، اندر کے جذبے اللہ کے پاس پہنچتے ہیں۔ ایسے قانون میں کا احترام کریں، حکومت نے ہمارے لیے قربانی کی اجازت دی ہے، ہم اس کا پورا احتیاط کریں، ایسی فضا نہ بنائیں، ایسی صورتحال پیدا نہ کریں کہ جس کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف ہو اور قانون کی حفاظت کرنے والے آپ کو یا ان کو تکلیف آپ کے ذریعے سے پہنچے، ایسا کوئی کام مسلمانوں کو نہیں کرنا چاہیے۔ جانوروں کی شوبازی، راستوں پر باندھنا، اور جب جانور لے جاتے ہیں خاص طور سے بیپاری لوگ یا خریدنے والے تو بہت بڑا ہجوم رہتا ہے، بچے ساتھ میں رہتے ہیں، چلا اور پکار اور تماشا، یہ ساری چیزیں، اور کتنے کا جانور لیا گیا اس کی شوبازی۔ اللہ اخلاص کے عمل کو دیکھتا، چاہے آپ 2 پیسے کے جانور کی قربانی کر دیں، آپ نے بہت مہنگا جانور قربان کیا لیکن اللہ کے لیے نہیں کیا، نام و نمود کے لیے کیا، کیا فائدہ؟ ایک دوسری بات یہ کہ جو اس کے مہنگے سے مہنگا جانور آپ خریدتے ہیں لیکن اس کا بازار سمیتی کی رسید نہیں پھاڑتے، انتہائی غلط بات۔ کارپوریشن جو صفائی کے لیے 100 روپے لیتی اس کی رسید نہیں پھاڑتے، یہ غلط بات ہے۔ اور ملک کے جو قانون ہے ان کا پورا احترام کرنا، اس کی پاسداری کرنا، یہ بھی ایک سچے مسلمان کی ذمہ داری ہے، اس پر بھی اس کو اجر ملتا ہے۔ اور جو مسلمان اس طرح کی پاؤٹیاں وغیرہ نہیں کاٹتا وہ ملک کے قانون کے ساتھ ہی نہیں غصب کا بھی جرم کرتا ہے اور گناہگار بھی ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں اللہ کے ہاں بھی یہ گناہ ہے، اس کا لحاظ کرنے کی ضرورت ہے۔ باقی تفصیلات انشاءاللہ آئندہ جمعہ عرض کی جائے گی۔ وآخر دعوانا